جی السلام علیکم. میرا نام ہے جی حمزہ اقبال، اور میں آج جس بیماری کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی جو لوکل جانور ہیں ان میں تو بڑی کم آتی ہے، لیکن جو ڈیری فارم پراپر ہوتے ہیں یا جو امپورٹڈ اینیمل ہیں ان میں یہ بیماری جو ہے نا وہ آتی ہے، لیکن جن فارمرز کی مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے ان میں بڑی کم آتی ہے. اس بیماری کا نام ہے سر جی ایل ڈی اے. یہ دو قسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک ایل ڈی اے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے آر ڈی اے. آر ڈی اے اور ایل ڈی اے دونوں میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اور سب سے پہلے یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیسے ہے اور یہ ضروری کیوں ہے اس کا علاج ٹائم پہ. آر ڈی اے ہوتا ہے رائٹ ڈسپلیسمنٹ ایبومزم. اس کا مطلب ہے کہ رائٹ سائڈ کا یعنی کہ دائیں سائڈ کا جو معدے کا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے ایل ڈی اے. ایل ڈی اے ہوتا ہے لیفٹ ڈسپلیسمنٹ ایبومزم، یعنی کہ جو معدے کا لیفٹ پارٹ ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے نا آتی ہے جس کی ڈائگنوسس کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اینیمل جو ہے وہ آفڈ ہو جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کاونگ کے یعنی کہ جانور بچہ دینے کے فوراً بعد یا کہہ لیں کچھ دن بعد یا ایک مہینے بعد 35-40 دن تک یہ بیماری آ سکتی ہے. اور یہ آتی کیوں ہے؟ آتی اس لیے ہے کیونکہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اور جانور کا پیٹ کھلا ہوا ہے اچھی طرح. جیسے ہی وہ بچہ باہر نکلتا ہے تو ہم اس کو وہ فائبر وہ سٹارچ جو اس کو چاہیے وہ ہم دے نہیں پاتے اس کو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے بچے کی جگہ والا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ڈسپلیسمنٹ ایبومزم. وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو. رائٹ والا ہو تو یہ زیادہ خطرناک بیماری ہے، اس میں جانور کے بچنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اگر لیفٹ والا ہو تو وہ اتنی خطرناک ہوتی نہیں ہے، لیکن فارمرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے لیک آف مینجمنٹ کی وجہ سے وہ جو اس کو ہے خطرناک بنا دیتے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اس کا خیال ایسے رکھنا ہے اگر کسی بھی جانور کو ایل ڈی اے ہو جاتا ہے، زیادہ تر ایل ڈی اے کے ہی کیس آتے ہیں، آر ڈی اے کے کیس بہت کم آتے ہیں. اگر کسی جانور کو ایل ڈی اے کا کوئی پرابلم آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ یہ ہمارا نیشنل ڈائلاگ ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اس میں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلے تو جانور کو آپ نے کسی اچھے ویٹ سے ڈائگنوز کروا لینا ہے آیا اس کو ایل ڈی اے ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے. اگر تو کنفرم ہو جائے کہ یار واقعی اس کو ایل ڈی اے ہے تو پھر آپ نے اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایز مچ ایز یو کین اس کو سٹارچ دینا ہے، اس کو فائبر دینا ہے. مطلب اس کو غذا جو ہے نا وہ توڑی کی شکل میں، روڈ گراس کی شکل میں، روڈ گراس ہے کی شکل میں یا لوسن کی ہے کی شکل میں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے میکسیمم جانور کو دینی ہے تاکہ اس کا جو پیٹ ہے وہ فل اپ ہو اور وہ خود ہی جو اس کا کیا اسے کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ایبومزم ہے وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے. ٹریٹمنٹ نہیں بھولنا. ٹریٹمنٹ کیوں نہیں بھولنا؟ کیونکہ ان دورانیے میں جانور کو انرجی چاہیے ہو کیونکہ اس نے بچہ دیا ہے، اس کو جانور کو تھراپی چاہیے. وہ آپ نے جو اس کی سپورٹیو تھراپی ہے، اس کی فلوئڈ تھراپی ہے، وہ اینٹی بائیوٹک ہیں، وہ اسٹیرائڈ ہیں، جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کو آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. اور اس کا پراپر دھیان رکھنا ہے، اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ اس کو چیک کرتے رہنا ہے. ڈاکٹر سے سیکھ لیں، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے لے سکتا ہے. اس پہ بھی ہم جو ہے نا ایک ویڈیو بنائیں گے کہ ہم کس طرح ایک جانور کا جو پرابلم ہے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے آپ کو. اب سب سے پہلے بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اس جانور کا جو خیال رکھنا ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ کھلانا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑنا. اس کو جو ہے جیسے ہمارے پاس ایک اینیمل آیا ہے کچھ دن پہلے، 7 مارچ کو ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا ہے. اس سے پہلے وہ ایک دن پہلے انٹیک لینا چھوڑ گیا تھا.
ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا, LDA آیا. ہم جاتے ہیں ابھی فارم پہ, آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. چلتے ہیں ابھی فارم کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام ہے حمزہ اقبال, اور یہ آپ کے سامنے جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہے LDA. LDA ہوتا ہے لیفٹ ڈسپلیسمنٹ ایبومزم, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جانور کے معدے کی لیفٹ سائڈ ہے نا, وہ اپنی جگہ یعنی کہ بائیں سائڈ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی بیماری جو ہے نا, یہ بڑی کامن سی ہے ہمارے ڈیری فارمرز میں. نارملی یہ جو لوکل جانور ہیں ان میں یہ بیماری بڑی کم آتی ہے, لیکن جو ڈیری فارمرز ہیں ان میں یہ بیماری کافی زیادہ آتی ہے. یہ اس جانور کو جو بیماری ہم نے جو ہے پکڑی گئی وہ 7 مارچ کو پکڑی گئی نا. ہم نے اس کا وہ اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ چیک کیا, اس کو ڈائگنوز کیا, اور اب اس کا کنفرم ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کو LDA ہے. اور ہم نے اس کو 3-4 دن جو ہے وہ فلوئڈ تھراپی, اینٹی بایوٹک اور سپورٹ تھراپی دی ہے, اور اس کا کافی زیادہ خیال رکھا ہے. اب یہ ماشاءاللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کھا رہی ہے, مطلب یہ ریکوری کی طرف آ گئی ہے, آلموسٹ نا ریکور ہو گئی ہوئی ہے. ہم نے اس کو دہی شہی بھی پلایا 2-3 دن, ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی بڑا اچھا خاصا کیا ہے. تو اب جو ہے نا یہ کھا رہی ہے صحیح. اب اس کے جو اگر یہ ان کیس نہیں کھاتی تو ہمارے پاس اس کے جو ہیں وہ 2 ٹریٹمنٹ آگے چلتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ٹوگل, وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے, اور ایک کو کہتے ہیں سرجری کر کے وہ جو معدے کی سائڈ اپنی جگہ چھوڑی ہے اس کو ہم لے آئیں, اپنی جگہ پہ لا کے اس کی سرجری کر دیں. یہ دونوں جو ہے نا ان پہ ایک الگ سے انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائیں گے. لیکن فی الحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور کاونگ کے بعد یعنی کہ بچہ دینے کے بعد کچھ دن کا مطلب ہے کہ 15 سے 20 دن یا کم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر کھانا پینا چھوڑ دے, ٹمپریچر اس کا نارمل ہو, تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کے رحم و کرم پہ کہ یہ نارمل ہے, اس کا پراپر چیک کروائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے سے کہ یہ اس کو LDA ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات LDA ہوتا ہے, LDA میں جانور جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے. RDA بھی ایک ہوتا ہے جس میں ہے رائٹ سائڈ کا جو معدے کا حصہ ہے نا وہ اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں RDA, رائٹ ڈسپلیسمنٹ ایبومزم. وہ جو ہے نا اس میں جانور کے بچنے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. تو میری سب فارمر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی جیسے ہی جانور آپ کا بچہ دے اس کا خاص خیال رکھیں, اس کے کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں, تاکہ آپ جو ہے وہ اس جانور کو جلدی سے جلدی بچا سکیں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.